اللهم صل على محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم. اللهم صل على محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم. آج کے درود پاک کل سے ہم پڑھ رہے. کیا کس نے فائدہ پایا؟ کوئی فائدہ بتائے. کیا فیض پایا؟ کیا برکت پائی؟ کیا نور پایا؟ کیا رحمت پائی؟ کیا عطا پائی؟ کیا شفقت پائی؟ کیا فضل پایا؟ کوئی بتائے. اچھا ماشاء اللہ. کہتے ہیں گھر کے میں بیوی بیمار تھی، ادھر سے پڑھ کے دم کیا اور اللہ نے شفا دے دی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. نور تو یہاں سے جا رہا. اور آپ تو وہ ہیں جو جنریٹر ہیں، بس لائٹیں گھر بھیج رہے ہیں. ہاں آپ تو جنریٹر ہیں، ادھر جنریٹر بند، ادھر بجلی ختم. اور کس کو کیا ملا اس درود پاک سے؟ جی ایک ایک بندہ. آپ اللہ کا قرب نصیب ہوا اور تنہائی کا رونا ملا. سبحان اللہ. جی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جی آپ بواسیر کی تکلیف تھی، خون آ رہا تھا، میں ٹھیک ہو گیا اس درود پاک کی برکت سے. جی 4-5 دنوں سے دل بہت پریشان تھا، کچھ کرنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا، خودکشی کرنے کو دل چاہ رہا تھا. دل مطمئن ہو گیا، دل کو سکون آ گیا. ماشاءاللہ. ہاں کہتے ہیں بہت زیادہ بندش تھی، دماغ بالکل کام نہیں کر رہا تھا، اب بالکل فریش ہوں. جی کہتے ہیں جب بھی اس کو توجہ سے پڑھیں عجیب سی روحانی کیفیت ہے. روحانیت چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو، چھوڑ دو، چھوڑ دو، بچے کو چھوڑ دو. روحانیت ملتی ہے. جی آپ جی یہ بابا جی یہ کھڑے ہیں. آپ کہتے ہیں بندشوں کا اور پریشانیوں کا بہت زیادہ زور تھا، کرم ہو گیا. ہاں جی آپ بتائیں. بیٹھیں. روحانی نور ملا، دل پہ بوجھ تھا، دماغ پہ بوجھ تھا، اور اب دل دماغ کا بوجھ ختم ہو گیا. ماشاءاللہ. اصل پتہ نہیں یہ بتانا کیا ہے، یہ شکر گزاری کا جذبہ ہے کہ اے اللہ تیرا شکر ادا کر رہے ہیں، اور اللہ کا وعدہ ہے جو شکر ادا کرتا ہے اس کی نعمت بڑھا دیتا ہوں. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. جی گلے میں شدید درد تھا، درود پاک کی برکت سے درد ختم ہوا. جی آنکھوں میں کہاں سے آئے ہیں؟ آنکھوں سے پریشر تھا، جادو جنات کی وجہ سے، اب سکون ہے. جی اب مختصر بتا دیں. 26-27 سال سے میرا کاروبار ہے، بند ہو چکا تھا، لوگوں کے فون کرتا تھا، فون نہیں اٹھاتے تھے، اب ان کے خود فون آنا شروع ہو گئے ہیں. جی بندشوں میں گھرا ہوا تھا، جب سے یہاں آیا ہوں سکون ہے اور بندشیں ٹوٹ رہی ہیں. جی ہیں؟ دل غنی ہو گیا. جی ہاں کہتے ایک کپ چائے میں 3 پتیوں کے شاشے ڈال کے پیتا تھا، اتنی سٹرونگ چائے، وہ بھی چھوٹ گئی ہے کیونکہ اب دل کو سکون آ گیا ہے. جی
بہت ساری دوائیں ڈاکٹروں نے جواب دے دیا میرے بچے کو. ہاں دوسروں کو بھی فیض ملا، مجھے بھی ملا اور سکون آ گیا. ماشاء اللہ ماشاء جی. ہاں پیچھے والے آپ بتائیں. 5-6 مہینے سے دائیں ٹانگ میں درد تھا، ابھی یہ درد میرا ٹھیک ہو گیا، اللہ برکت دے ماشاء اللہ. جی دعا میں کیفیت ملی اور دلی سکون ملا. جی اللہ اکبر. اللہ کے بندوں اور حضور کی امت کے لیے مانگنے کا جذبہ پیدا ہو گیا. جی درود پاک پڑھنے سے برکت ملی، حتیٰ کہ آنکھیں بند کرتے ہیں تو مسجد نبوی شریف سامنے آ جاتی ہے. جی چھوٹے پیشاب کی تکلیف تھی، ٹھیک ہو گئی، بہت پرانی تھی. جی گھر سے فون آیا کہ 50,000 کا نقصان ہو گیا، دل میں کوئی ملال پریشانی نہیں، دل کو سکون ہے. اور یاد رکھیے گا جس دل کو سکون ہے اللہ 50 کا جب بدلے 70 کچھ کو بڑھا کے دیتا ہے، کروڑوں دے دیتا ہے. اور یہ درود پاک رزق کے لیے، حیرت انگیز بیماریوں کے لیے، جادو کے لیے، جنات کے لیے، بندشوں کے لیے. جی آپ کو کیا ملا؟ جادو اور بندش کی وجہ سے طبیعت پریشان تھی، نیکی کرنے کو دل نہیں چاہتا تھا، اب طبیعت میں کیا ہو گیا؟ سکون ہو گیا، دل کر رہا ہے. ہاں جی اور بتائیں گے. جی کاروبار 18 سال سے بند تھا، اب مجھے فون آنا شروع ہو گئے، برکت کے دروازے کھل رہے ہیں. جی خیر مسجد کی 2 بیٹریاں چوری ہو گئی تھی، پتہ ہی نہیں چل رہا تھا، درود پاک شروع کیا تو بھی فون آ گیا کہ مل گئی. ماشاء ہاں کل گھر سے فون آیا کہ بہن کی طبیعت بہت سیریس خراب ہو گئی، درود پاک پڑھ رہا تھا، ابھی فون آیا کہ ٹھیک ہو گئی. جی کمر میں بہت درد تھا، آرام ہو گیا. جی 1 سال سے میری قمیض یہاں سے پھٹ جاتی ہے جادو کی وجہ سے، اور دائیں ہاتھ سے کھانا نہیں کھایا جاتا، اب وہ ٹھیک ہو گیا. جی پیچھے تک کیا رکھ لیں. بلا وجہ اسٹریس اور ڈپریشن تھا، صبح درود پاک پڑھا ہے، اس سے کافی طبیعت میں سکون آیا اور فائدہ آیا اور فرق آیا. ایک مرض تھی 8-10 سال سے میڈیسن کھا رہا تھا، لیکن اب دوا بھی نہیں کھائی اور فرق بھی ہوا. ایک بات بتاؤں مجھے، یہ میں کوئی اپنی دواؤں کا اشتہار بتا رہا ہوں کہ میری دواؤں کا؟ ہاں بھی تجھے کیا فائدہ ہوا، تجھے کیا ہوا، تو کیا ہوا؟ اب ادھر سٹال لگا ہوا ہے، بندے بھیڑ لگ گئی ہے، دوائی شارٹ ہو گئی. اپنی دوائی کا فائدہ بتا رہا ہوں، بولو یہ اپنی دوائی کا اشتہار کر رہا ہوں. اچھا اگلی بات، ہاں یہ بھی ہے کہ میں نے جو ہے ایک تعویذ دیا اور تعویذ کا فیس رکھی، صرف رعایتی فیس کمپنی کی مشہوری کے لیے 1100 روپیہ. اب اس کے بعد میں پوچھ رہا ہوں ہاں بھائی تجھے کیا فائدہ؟ وہ اس نے کہ جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اگلے کہیں تعویذ 1100 کیا ہے، جان زیادہ عزیز ہے، تعویذ لے لو. بتاؤ میں کیا کر رہا ہوں؟ یہ کون سا دھندا ہے؟ اشتہار ہے، دکانداری ہے، ایمانداری ہے، یا درود پاک کے کمالات ہیں کہ تاکہ ہمارا یقین بھی اس درود پہ کامل ہو جائے.
جی تین باتیں بتائیں، اللہ کا قرب ملا، اپنی حویلی میں آ کے روح کو سکون ملا، اور تیسرا آپ کے بارے میں شیطان وسوسے ڈالتا تھا، دل کو سکون ملا، دل صاف ہو گیا۔ جی نہ لینا، کوئی رکا نہ لینا، واپس کر دو، واپس کر دو۔ اللہ والے، اگر میں رکتوں کے جواب دینا شروع ہو گیا، درود پاک والا نظام ختم ہو جائے گا۔ اچھا، آپ کے رکے میں بیماری، دکھ، تکلیف، جادو، قرضے، مسائل یہی ہوں گے نا؟ اور یہ درود کس لیے؟ ابھی میری سمجھ نہیں آ رہی، سوچیں تو صحیح۔ معلوم ہوا اس پہ ابھی یقین کامل نہیں ہوا، اس لیے مجھے روک کے دے رہے ہیں۔ جی کیا کہہ رہے ہیں؟ 8-10 سال سے 10-15 منٹ سے زیادہ کسی محفل میں بیٹھا نہیں جاتا تھا، کال آ گئی کہ میری میٹنگ ہو رہی ہے۔ اللہ، ہم کچھ لوگوں سے محبت کرتے ہیں، جب دیکھتے ہیں محفل کا وقت ہے کہتے ہیں کال آ گئی، میٹنگ کرنی ہے، اور ہم پھر بھی محبت کرتے ہیں، کیوں؟ ہمارے لیڈر ہیں۔ ہاں جی، کون؟ چھ سال پہلے میرے ٹانگ ٹوٹ، کہاں سے آئے ہیں؟ کوہاٹ سے، ٹانگ ٹوٹ گیا تھا، اب لاٹھی پہ دا خبرہ پختو سرے وایا، خواہ بھائی تو نے جو کہا مجھے سمجھ نہ آئے پر حق کا، تو نے پٹھانا جو کہا پر حق کا۔ میں ایک سفر میں تھا، میرے ساتھ تھا سارے پٹھان تھے، اور وہ مجھے ساری بات کہتے 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 تھول خبرہ پوئشو، میں کہا زمانگا ٹل پوئشو، مجھے یہ پھر یاد ہو گیا، کچھ کچھ تو یاد ہو گئی، خوش ہو گئے، کہہ رہے دیکھو دا سڑے پنجابیان دے، مجھے کہتے تھے پنجابیان دے، ہمارے ساتھ رہتے ہوئے پنجابیان کو پشتو یاد ہو گیا۔ یار آج دیکھو یہ کتنا بڑا کرامت ہے ہمارا۔ واہ بھائی واہ، کمال ہے جی۔ کہتے ہیں میری ٹانگ ٹوٹی، لاٹھی لے کے چلتا تھا، چل نہیں سکتا تھا، درد ہوتا تھا، اب لاٹھی بھی چھوٹ گئی اور درد بھی ختم ہو گیا۔ دا خبرہ دے گا نا؟ اچھا، لاٹھی ساتھ ہوتا ہے، اب صرف اٹھا کے لاٹھی چلتا ہوں سہارے کے طور پہ، اور وہ درد وغیرہ درد نہیں ہوتا، صبح سے درد ختم ہو گیا ہے۔ جی آپ اللہ کا تعلق نصیب ہوا، مرشد کی توجہ نصیب ہوئی، اور دل میں جو وساوس آ رہے تھے وہ ختم ہوئے۔ جی گھر والوں نے مجھے عالم کا کورس کرنے کا کہا تھا، دل نہیں مان رہا تھا، اب میں دل میں درود پاک پڑھنے سے دل کے اندر کا سارا زوال ختم ہو گیا، اب درود پاک پڑھنے کو دل کہہ رہا اور عالم بننے کو دل کہہ رہا۔ جی اونچا بولیں، آواز نہیں آ رہی۔ فالج ٹھیک ہو گیا، رات کو درود پاک پڑھا، ہدیہ کیا، فالج ٹھیک ہو گیا، معذور تھا، میں معذور تھا، فالج ٹھیک ہو گیا۔ جی
جی، روحانیت ملی، اللہ سے باتیں کرنے کا موقع ملا اور رونا ملا. سبحان اللہ. جی، 30-35 سال سے اندرونی طور پہ بیماری تھی، جب میں صبح اٹھا ہوں نہیں تھی. جی، اللہ نے بڑے حادثوں سے بچایا. جی ہاں جی، آپ ہیں جی. ٹانگ میں بہت درد تھی لاہور سے جب چلا ہوں، اب جب سے یہاں درود پاک شروع کیا ہے اللہ نے خیر دے دی ہے. اور بتائیں جی. یہ شکر گزاری کا جذبہ ہے، یہ شکر گزاری کا جذبہ ہے. اے اللہ میں تیرا شکر ادا کر رہا ہوں اور اس سارے مجمع کو گواہ بنا رہا ہوں. مولا میں تیرا شکر ادا کر رہا ہوں، تو نے میرے پر اتنا کرم کیا. اللہ خوش ہوتا ہے. جی، کہاں سے آئے؟ بنو سے. کہتے ہیں بیٹھے بیٹھے ستا پختون دے. ہاں جی. گزارش یہ ہے، کہتے ہیں کہ میں درود پاک پڑھتا ہوں، حضور کی جالی مبارک کا جو سوراخ ہے اس کا تصور کر کے آنکھیں بندہ کرتا ہوں تو وہیں پہنچ جاتا ہوں. جی جی. جسمانی دردوں میں مبتلا تھا، جب سے یہ درود پڑا ہے میں تندرست ہو گیا ہوں. یہ ہے شکر گزاری، اس پہ اللہ راضی ہوتا ہے. جی، میری میری بہن گلاب دیوی ہسپتال میں داخل، بہت پریشان. کل سے آج صبح اطلاع ملی کہ اللہ نے ان کو صحت دی، وہ ٹھیک ہو گئیں. فیروز پور روڈ لاہور پہ گلاب دیوی ہسپتال ہے. لالا لاجپت رائے ایک ہندو، بہت بڑا ہندو تھا، رئیس اعظم تھا لاہور کا. اس کی ماں کو ٹی بی ہو گئی، اس کی ماں کو ٹی بی کی وجہ سے بیماری ہوئی، ماں مر گئی. پھر اس نے آپ کی ماں کی یاد میں گلاب دیوی نام کا ہسپتال بنایا تھا لاہور فیروز پور روڈ پہ. اس ہسپتال کی بات کر رہے کہ اس سے وہ صحت یاب ہو گئے. اور درود پاک کی فضیلت ایک ایسی ملی کہ مدرسے کی جگہ خریدی، پیسے کا انتظام نہیں ہو رہا تھا، ابھی 2 بندوں کا فون آیا، اللہ نے انتظام کر دیا. جی جی. لوگوں کے بارے میں دل بہت وسیع ہو گیا اور عاجزی آ گئی. جی والدہ کو نزلہ، زکام، بخار، تکلیف تھی. میں نے کوئی والدہ کا تصور نہیں کیا، بس میں نے درود پاک تصور کیا، اس کی برکتیں، اور میری والدہ صحت یاب ہو گئیں. جی ٹھیک ہے. جی
بواسیر ہے بیٹھ نہیں سکتا، درود پاک پڑھا میں ٹھیک ہوں۔ جی گھر کی الجھنوں کے بارے میں نے آنکھیں بند کر کے جب درود پاک پڑھا مجھے گھر روشن نظر آیا اور احساس ہوا کہ گھر کی الجھنیں ختم ہو گئیں۔ جی درود پاک ایسا میرے دل پہ کہتے ہیں جاری ہو گیا، رات کو جب بھی میری آنکھ کھلی ہے تو میری زبان پہ درود پاک تھا۔ جی پہلے اداس تھے کہ واپس جاتے ہیں، ہم صحرا سے آئے تھے، جب سے درود پاک پڑا دل کو سکون، طبیعت کو اطمینان اور دل کو چین ملا اور اندر سکون ملا۔ جی میری دونوں ٹانگوں میں کہتے ہیں شدید درد تھا، جب میں صبح اٹھا ہوں تو میری دونوں ٹانگوں میں ایک ٹانگ، دونوں ٹانگیں ٹھیک، میں بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہوں۔ کل فون آیا میرے بچے کا ویزا بھی آ گیا جو کہ اٹکا ہوا تھا۔ جی دو دن سے بخار نزلہ زکام تھا، پہلے دن بس پڑھا اور اس کے بعد یہ تکلیفیں ختم ہو گئیں۔ اور بتائیں۔ غصہ بہت آتا تھا، وسوسے بہت آتے تھے، جب سے پڑھا غصہ بھی ختم ہوا، ٹینشن بھی گھر کی ختم ہوئی، سکون ملا۔ جی کہتے ہیں جب میں آیا تھا تو لگتا تھا کہ ساری بیماریاں مجھ میں ہیں، اب کوئی بیماری نہیں۔ جی کون مرد مجاہد اللہ کی شکر گزاری کے جذبے کے طور پہ بتائے گا کہ مولا مجھے یہ ملا، اللہ اور دے، میں بتا رہا ہوں۔ اللہ کہتا ہے شکر کر رہا، لے پھر اور دیتا ہوں۔ جی سستی کی وجہ سے ہر وقت سویا رہتا تھا، جب سے درود پاک شروع کیا ہے بدن ہلکا ہو گیا ہے، صحت مند ہو گیا ہوں۔ جی جمعرات کو گائے چھوڑ کے آیا تو اس کے منہ سے پانی شروع ہو گیا، بیماری شروع ہو گئی، گھر والوں نے کہا کہ ڈاکٹروں کو دکھاؤ، انہوں نے کہا نہیں میں بس جا رہا ہوں وہاں ٹھیک ہوگا، درود پاک پڑا، اب فون آیا کہ وہ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ جی گھریلو پریشانی، کاروباروں پریشانی ہے، جب سے پڑھ رہا ہوں دل کے اندر آوازیں ہیں کہ سب ٹھیک ہے۔ جی جب سے درود پاک پڑا جسم کی ساری تکلیفیں دور ہو گئیں، طبیعت تندرست ہے۔ جی کہہ رہے جب سے تسبیح خانے سے جڑا ہوں میرے زبان پہ صبح اٹھتے ہوئے کوئی نہ کوئی آیت ضرور ہوتی ہے، لیکن آج صبح اٹھتے ہی یہی درود پاک میری زبان پہ تھا۔ ہم ذرا 3 دفعہ درود پاک پڑھ لیں پھر ان سے سنتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء
ودواء وبارك وسلم. جی یہاں درود پاک پڑھنے سے سنت کا دل میں نور محسوس ہو رہا ہے. جی محفل میں آنے کو، حویلی آنے کو جی نہیں چاہ رہا تھا، گھسیٹ کے مجھے یہاں لایا گیا. اب پچھلی تمام گناہوں سے توبہ بھی کی ہے اور دل کو سکون بھی ملا ہے. جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر انمول کر دیا. جی کہنے لگے نماز کا سکون جو پہلے تھا اور بہت عرصہ لٹ گیا، آج مجھے وہ نماز کا سکون پھر مل گیا. جی ہاں کہنے لگے آنے کے لیے تھا تو کرایہ نہیں تھا، اور پھر میں نے درود پاک وہیں سے پڑھنا شروع کیا کیونکہ میگزین میں چھپا ہوا تھا. اب 4-5 ہزار فالتو ہو گیا. جی اور کسی سے سوال بھی نہیں کیا. جسم میں درد تھا، پٹھوں میں کھچاؤ تھا، اب صحت ہے، تندرستی ہے، ٹھیک ہو گیا ہوں. جی ہاں جی اللہ، بڑی عجیب بات کہی باب. اللہ اکبر. کہتے ہیں سال ہر سال سے خون آتا تھا، 7 چادریں کپڑے بدلتا تھا، بواسیر کا خون تھا. ہاں پھوڑا تھا، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا پھوڑا تھا، 7 چادریں بدلتا تھا. اب میں اسی چادر میں ہوں اور میں تندرست ہو گیا. اللہ عجیب بات بتائی. گھر میں جب آیا تھا تو میری لات میں ٹانگ میں درد تھا اور چھوٹے پیشاب کی تکلیف اتنی تھی کہ آدھا گھنٹہ برداشت نہیں ہو سکتا تھا. کل 3 نمازیں میں نے ایک ہی وضو سے پڑھی، عصر مغرب عشاء. جی ہاں کہہ رہے ایسے خوشی ہوئی، مجھے تیاری کی تو پہلے جسم ٹوٹ رہا تھا، بس میں نے عزم کیا، پھر خوشی ہوئی، اور پھر عالم یہ ہوا کہ میں صحت یاب ہو گیا. جی کہاں سے پہنچے پھر؟ ہاں جی آپ بتائیں جی. مختصر بات کیجیے. مبارک. کہنے لگے فون کرتا رہا، 313 افراد شامل ہونے کے. میرے دروازے کے سامنے احتجاج ہوئے، دھرنے ہوئے، فون ہوئے، منتیں. میری کیا اوقات ہے. اصل میں 313 سے مراد یہ تھا کہ تھوڑے بندے آئیں تاکہ سنبھال سکیں، تھوڑے بندے آئیں مجمع کو سنبھال سکیں، ان کا احترام. کیوں آپ سب پتہ ہے کون ہیں؟ سب اللہ اس کے حبیب کے مہمان ہیں. آپ شاہی مہمان ہیں، تو شاہی لوگوں کے لیے شاہی نظام. میری کوتاہی، میں آپ کو شاہی نظام نہ دے سکا، لیکن جو یہاں آئے ہیں
इतने पुरसकून है, वो कहते हैं शाही महल क्या होता है जहां यो है। यार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर। खुदा अगर दिल फितरत शनास्ते तुझको, सकूते लालो गुल से कलम पैदा कर। मैं शाख ताक हूँ, मेरी गजल है मेरा समर, मेरे समर से मैं लाला फाम पैदा कर। उठाना शीशा गराने फरंग के एहसान, सिफाल हिंद से मीना जाम पैदा कर। मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। दियारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर। खुदा अगर दिल फितरत शनास्ते तुझको, सकूते लालो गुल से कलाम पैदा कर। जी हर 2-2.5 घंटे के बाद शुगर लेवल कमजोर हो जाता था, कुछ ना कुछ खाना पड़ता था। अब 6-6 घंटे गुजर जाए तो कोई पता ही नहीं चलता। कांपता है दिल तेरा अंदेशा तूफान से क्या, पता नहीं हवेली जाऊंगा क्या होगा, रोटी मिलेगी नहीं मिलेगी, सोना मिलेगा नहीं मिलेगा, उठना मिलेगा, पता नहीं क्या होगा। तो दिल के अंदर सोचे थी, कांपता है दिल तेरा अंदेशा तूफान से क्या, ना खुदा तू बहर तू कश्ती भी तू साहिल भी तू, ना खुदा तू कश्ती भी तू साहिल भी तू, वाए नाकामी तो मोहताज साकी हो गया। मैं भी तू मीना भी तू साकी भी तू महफिल भी तू, मैं भी तू मीना भी तू साकी भी तू महफिल भी तू। डरता था, कांपता था, सोचता था हवेली जाने से पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह होगा, पता नहीं मखलूक मुझे क्या कहेगी, वहां ओपरी जगह अनोखी जगह। अरे यहाँ पता चला यहाँ तो अपने घर से ज्यादा मोहब्बत मिली, प्यार मिला, सुख मिला, सुकून मिला, छांव हवाएं ठंडी ग्रीनरी सुबहान। मुझे एक साहब कहने लगे, मैंने जिंदगी में सुबह पहली दफा देखी यहां है कि सुबह कैसी होती। शहर में रहते गुंजान गलियां घर कमरा, सुबह तो यहां पता चला कि सुबह ऐसी होती है। जी बहुत ज्यादा जिस्मानी कमजोरी थी, अब छोड़ दें, मैं इसको खुद भी करता रहूंगा। बहुत ज्यादा जिस्मानी कमजोरी थी, अब कहते हैं कि जिस्म में ताकत हो गई है। बहुत ज्यादा जिस्मानी कमजोरी थी, पकड़ के रखें जी। कराची से आए हैं? कहां से आए हैं? कहां से आए हैं? कहते हैं मेरा स्पेशल बच्चा है, बीमार है, दरूद पाक बस पढ़ा, आज ये ठीक खड़ा है। खुद नाश्ता किया और वॉशरूम तक गया, और वॉशरूम भी अटैच बात नहीं है, वॉशरूम जाते जाते और एक भूख लग जाती है। आमीन। कैसी खुशी की बात है, दिल ठंडा हो रहा। बाद में मुझे उस दिन ना एक बंदा, मैं किसी का नाम नहीं लेता, मुझे एक बंदा जी हाँ हाँ हाँ, कहते हैं ये सूरत कुरैश का एक अमली मुशाहिदा है। मेरी गाड़ी में जब भी पेट्रोल खत्म हुआ, मैंने फूंका, कई कई किलोमीटर चली। अच्छा मैं एक बात बता रहा था, मुझे एक बंदे ने ना मोबाइल के जरिए कहने लगे आपको एक वीडियो दिखानी है। मैं दिखाओ। एक पीर साहब थे, ऐसे स्टेज सजा हुआ था, कोई आके कहता है पीर साहब ने दम किया, मेरा जादू ठीक हो गया, कोई कहता है मेरे अंदर से कील निकले, कोई क्या कहता है, कोई क्या, मुझे दिखा रहा। मैं कभी सारे मुझसे अच्छे हैं, ठीक है।
اب یہ نہیں کہتے کہ پیر صاحب نے دم کیا، یہ کہتے ہیں اللہ کے حبیب کی حدیث ہے، فرمان ہے، اور درود پاک کا فیض ہے، برکات ہے۔ معلوم ہوا یہ میرا کمال نہ ہوا، اللہ کے نام اور اس کے حبیب کی برکتوں کا کمال۔ میں تو درمیان سے ویسے نکل گیا، میری حیثیت تو ویسی ختم ہو گئی۔ اور پہلے کون سی تھی؟ پہلے یہ کون سی تھی؟ محبت پیش یار، شب بھر کی منتوں نے گنوا دی رہی سہی، جرا کاکھ بچا ودا میرے کنو۔ یہاں نواب بہاولپور ہوتے تھے، نواب صادق محمد خان عباسی رحمت، بڑے نیک آدمی تھے، سخی آدمی تھے۔ اس شریف سامنے ہے، اس شریف میں ہمارے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے ایک گہرے دوست تھے اعظم خان صاحب، جو نواب صاحب کے جوہری تھے، خزانے کے جوہری تھے۔ تو نواب صاحب جب غصے میں آتے تھے تو ان کے پاس ایک چھڑی ہوتی تھی جیسے جرنیل کے ہاتھ میں ہوتی تھی، خود بڑے جرنیل تھے، بس اس چھڑی سے پھر اور لاتے ہیں مکے وہ۔ پھر ایک دفعہ خان صاحب کی آ گئی شامت، خان صاحب کی شامت آ گئی اور خان صاحب کو نواب صاحب نے دھن دیا۔ اور نواب کے سامنے کون بولے؟ خان صاحب نے کیا کیا؟ ایسے ہاتھ باندھ کے کہنے لگے ہز ہائینس میرے کو عزت دی ایمی ہائی چونڈی نہیں کی جی۔ میں اردو میں ترجمہ بھی کروں گا، ذرا پہلے اس لفظ کا مزہ لے لیں آپ۔ ہز ہائینس آقا میرے کو عزت دی ایمی چونڈی ہے، تو گھر عزت دے کوٹھے بھرے کڑے میری یہ چونڈی نہ رہی، ہوں میرے کو کوئی زہر دی گولی مارو تے تلوار اور میرے کو قتل کر لو، میری تو وہ چونڈی آئی۔ ہز ہائینس پوری دنیا میں آن لائن جا رہا، پوری دنیا میں سننے والے ہیں کہ میرے پاس عزت کی ایک چٹکی تھی، آپ کے پاس عزت کے کمرے بھرے ہوئے ہیں، کوٹھے بھرے ہوئے ہیں، تو سرکار میرے پاس تو ایک چٹکی تھی وہی چلی گئی، اب مجھے گولی مارے اب زندہ رہنے کو دل نہیں چاہتا۔ نواب محبت کرتا تھا، سینے سے لگا دیا اور انعامات دے دیے۔ وہ میرے پاس تھی چونڈی، آپ نے وہی بھی لے لی، لیکن خوشی ہوتی ہے کیا؟ بندہ اللہ سے مل گیا اور اللہ سے براہ راست منوانے والا، پانے والا بن گیا۔ اور یہی انبیاء کی محنت تھی، یہی صحابہ آل رسول کی زندگی، اہل بیت کی زندگی، آل اطہار کی زندگی یہی تھی کہ بندے کو بندے کی غلامی سے نکال کے اللہ کی غلامی میں لاتے تھے، بندے کو بندے کی غلامی سے نکال کے اللہ کی غلامی میں لاتے تھے۔ یہ محمد آل محمد کا مزاج تھا کہ میں نے پڑھا اور میرا یہ کام ہو گیا، ہاں کہ وائن تو وان واٹ ودا حکیم طارق، اب تیری ضرورت نہیں ہے، میں نے پڑھا اور میرا مسئلہ حل ہو گیا۔ یہ مزے کی بات ہے، یہ مزے کی بات ہے۔ اسٹیشن میں آپ سے سنتا ہوں، یہ آپ نے دیکھا ہوگا، بس والے اپنے سفر کرتے ہیں تو بس والے جو ہیں وہ کسی اڈے پہ اگر بس روکتے ہیں تو وہاں کنڈکٹر اور ڈرائیور کا کھانا مفت ہوتا ہے، اور بڑے نخرے سے کھاتے ہیں، اور ان کی بڑی سیوا ہوتی ہے، خدمت ہوتی ہے، ہوتی بہت خدمت ہوتی ہے۔ کیوں؟ بس کو لائے ہیں۔ میں کبھی سوچتا ہوں کہ مولا ڈرائیور اور کنڈکٹر جیسا معاملہ کر دینا، کیا لایا طارق؟ مولا ساری عمر تیرے بندوں کو تیرے پاس بھیجتا رہا، میری قبر پہ اگر کوئی آئے گا بھی صحیح تو کہے گا اس پردیسی کی قبر ہے جس کے پاس خود تو کچھ نہیں تھا، نہ میں سونی نہ دولت پلے، نہ میں سونی نہ دولت پلے، کیوں کر یار مناواں ہو اے دکھ سانو ہر دم راسی روندی ہی مر جاواں ہو۔ پر یہ تھا وہ خود تو بے عمل تھا اور اس کے پاس خود کچھ نہیں تھا، پر یہ وہی تھا جس نے مجھے کملی والے کا در چوکٹ مصطفیٰ دکھائی تھی، اللہ کا در دکھایا تھا، اللہ سے براہ راست مانگنے والا بنایا تھا۔
ये है वही। मौला इस परदेसी तारिक पे रहम कर दे, इसकी कब्र पे अजाब को खत्म कर दे, इसकी बख्शिश का सामान कर दे। बस कंडक्टर और ड्राइवर का कमीशन लेने का फिक्र है कि जिस तरह कंडक्टर और ड्राइवर को मुफ्त रोटी मिलती है और उसका एहसास होता है। ऐलान हो रहा था शहर में, ऐलान हो रहा था फलां बच्चा है, फलां, आप फिलहाल बैठ जाएं, फिर आपको उठाता हूं, आप थक जाएंगे। फलां बच्चा है, फलां बच्चा, अगर किसी को मिले तो उसको मुंह मांगा इनाम मिलेगा। एक बंदे को एक बच्चा मिल गया, रो रहा था, ओहो मैंने फलां जगह ऐलान सुना था। बच्चे को उठाया, घर वालों को ढूंढा, ढूंढते 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 वहां पहुंचा। जब वहां पहुंचा ना तो उन्होंने कहा आपका बच्चा है। बच्चे को मां ने सीने से चिपकाया। थोड़ी ही देर में बच्चा भूल गया, मोहसिन याद आया, ये वही तो है जो बच्चे को लाया था। अब बच्चा तो आ गया, ये मोहसिन है जिसने मेरे बच्चे को, मेरे बिछड़े को मुझसे मिला दिया था। दाऊद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा कि अल्लाह आपका महबूब तरीन बनना चाहता हूं। अब अल्लाह का जरा जवाब सुन लेना। अल्लाह पाक ने फरमाया मेरे दाऊद मेरे बिछड़े बंदों को मुझसे मिला दे, मेरा महबूब बन जाएगा। मेरे बिछड़ों को मुझसे मिला दे तो मेरा महबूब बन जाएगा। कहते हैं मैं नमाज नहीं पढ़ता था, नमाज पढ़ना, कहते हैं मुझे नमाज का सुकून, कहते हैं मुझे दरूद पाक से ये मिला ये मिला। ये सारे क्या कर रहे हैं? और आप हैरान होंगे, दरूद पाक में सबसे पहले आता है अल्लाहुम्मा। हो जिन दुआओं के साथ अल्लाहुम्मा और रब्बना आएगा उनकी कबूलियत की मोहर अर्शों से लगी हुई है, अर्शों से उनकी कबूलियत मौजूद है। और मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि मसनून दुआओं ने कबूलियत की राहें देखी हुई हैं। गौर से इस फिक्रे को समझना, एक अल्लाह के वली की बात अर्ज कर रहा हूं। मसनून दुआओं ने कबूलियत के रास्ते देखे हुए हैं। क्यों? आई ऊपर से हैं तो ऊपर जाने के रास्ते तो देखे हुए हैं। नहीं समझे भाई? ये दरूद पाक कहां से आया? मेरे आका की जुबान से निकला। और मेरी आका की जुबान मुबारक से कौन लाया? जिब्रील। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला, मेरे हबीब अपने तौर पे कुछ फरमाते ही नहीं, हम जो वो फरमाते हैं जो हम वही करते हैं। ये दरूद भी वही है, मसनून दरूद है, किताबों में सनद के साथ साबित है। कितने खुशकिस्मत हैं, कितने नसीब वाले हैं। कितने नसीब वाले हैं। और मैं तो कमीशन के चक्कर में हूं, वाला ये बस लाया हूं मुझे रोटी मिल जाए, ये बच्चा ढूंढ के लाया हूं मुझे कोई शाबाश मिल जाए। अल्लाह करे मेरी नीयत ठीक हो। मिंबर पे बैठने वाले मुझ जैसे अपने मुखलिस होने के दावे नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। वो तो मौत के वक्त पता चलेगा तारिक तो मुखलिस था या मुनाफिक था, ईमानदार था या दुकानदार था। नहीं कर सकता। शोहरत, जिसको चार बंदों में शोहरत हो, वो अपने मुखलिस होने के दावे कैसे कर सकते हैं? मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह मेरे जज्बे और मेरी नीयतें ठीक रखे। जी कौन बता रहा था? जी नमाज में कमजोरी थी, जिक्र छूट गया था। कहां? सरगोदा से आए? अच्छा, झंग आले ते सरगोदा आले नमाज अखेनन नमाज अखेनन निवाज नवाज ना निवाज, मैं क्या शायद तो सरगोदा। हाँ, नमाज की कमजोरी और जिक्र छूट गया था, मिल गया। जी जब घर से चला कमर, जिस्म में दर्द, जिस्म बोझल, कमर में दर्द था, अब वो सब ठीक हो गया। जी
10:30 بجے پہنچا. آپ نے بات کی محبتوں کی. جب میں گھر سے چلا تب تو مجھے گھر کا احساس ہوا. جب میں یہاں گیٹ میں گھسا تو آپ کے اسٹاف نے جس طرح، حالانکہ بہت دیر ہو چکی تھی، کھانا ختم ہو چکا تھا، جس طرح انہوں نے پیار سے، آپ کی طبیعت ہے ظاہر ہے، جس طرح مجھے لگا پھر میں گھر میں آؤں. وہی سکون مجھے گھر والا ہی رہا. کہتے ہیں میں سیالکوٹ سے چلا، کئی بسیں بدلیں، کئی ویگنیں بدلیں، روٹ کا رستے کا پتہ نہیں تھا. تھکا، رات 10:30 بجے خدمت والوں نے بہت محبت دی، پیار دیا، مجھے کھانا کھلایا، اور جب میں حویلی میں آیا تو پتہ چلا اپنے گھر پھر آ گیا ہوں. جی دل کو سکون ملا اور دل کی دنیا مل گئی. ہائے جوان کہتا ہے دل کی دنیا مل گئی. اجڑے دل کو آباد کر گھن عمل اج وقت ہے. اے تیرا نازک بدن تھی سی زمیں اندر دفن. پوشاک ہو سی تیرا کفن کر گھن عمل اج وقت ہے. سوڑی سامی تنگ ہے منکر نکیر دی جنگ ہے. ہائے ہائے واہ واہ دل کی دنیا مل گئی. میرے من میں تھی بڑی چاہتیں، میرے دل میں تھی بڑی لذتیں، مگر اس کی لذت عشق نے سبھی لذتوں کو مٹا دیا. جب دل کی دنیا جوان کو مل گئی. میں ایک آپ کو واقعہ سناؤں. میں جا رہا تھا گاڑی میں، میرے ساتھ ایک جوان تھا طلال، گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، میں بیٹھا ہوا تھا. آگے ہم یونیورسٹی کے قریب آئے نا، یونیورسٹی کے لڑکے لڑکیاں وہاں کھڑی ہوئی تھیں، تو میں نے ایسے اس کو چھیڑنے کے لیے کیا. میں کہا طلال دیکھو، میں کہا دیکھو کیا پریاں، کیا حوریں، کیا. کہنے لگے نہیں. اور میں کہا دیکھ. کہ آپ کو پتہ تو ہے کہ میرا دل کہیں ایک اٹکا ہوا ہے. پھر اس کی شادی ہو گئی. ہائے ہائے میں نے اس کو جان میں چھیڑا. میں کہا دیکھ نہیں. میں نے پھر کہا کہہ رہے نہیں. پھر کہتے ہیں حضرت آپ کو پتہ تو ہے. ایسی دل کی دنیا اللہ کسے اٹک جائے. لوگ دکاندار کہتے رہے، لوگ دنیا کہتی رہے، کبھی وضاحتیں نہ دینا. میں نے کبھی وضاحتیں نہیں دی. کہانیاں سنتا رہتا ہوں، انوکھے افسانے سنتا رہتا ہوں، انوکھی داستانیں سنتا رہتا ہوں. جس کا مشن بہت بڑا ہوتا ہے وہ ان چھوٹی چیزوں میں نہیں اٹکتا، اس کی منزل بہت آگے ہے. ہر برگ پکارے گا تجھے پیار سے 100 بار، اور دامن میں الجھ کر تجھے روکیں گے بہت خار. اور دامن کو بچاتا ہوا خاروں سے گزر جا، منزل تیری آگے ہے بہاروں سے گزر جاؤ. جی مختصر بات کیجئے. دوست کی تکلیف تھی، پریشانی تھی، میں نے اس کو درود پاک پڑھ کے ہدیہ کیا. ہدیہ سے مراد اس کا تصور کر کے بھیج دیا، یہی ہدیہ ہے، وہ ٹھیک ہو گیا. جی آپ کہتے ہیں کل آپ نے کہا تھا کہ درود پاک ڈوب کر پڑھیں. میں نے درود پاک ڈوب کے پڑھا، مجھے عمدہ خوشبوئیں آ رہی ہیں، حتیٰ کہ پانی پیتا ہوں تو اس میں بھی خوشبو آ رہی ہے. بوئے گل لے گئی بیرون چمن راز چمن. بوئے گل لے گئی بیرون چمن راز چمن. کیا قیامت ہے کہ خود پھول ہے غما سے چمن. ہائے اقبال کا شعر ہے بڑا گہرا اور اسی کا ترجمہ ہے. جی کہاں سے آئے؟ کہتے میں نے زندگی میں نماز 5 جگانا نہیں پڑھی، جب سے چلے یہاں آنے کا نام لکھوایا ہے میری 5 وقت نمازیں شروع ہو گئی. جی ہاں
लाहौर का सफर किया, सर में शदीद दर्द था। बस जब असर से मगरिब, कल दरूद पाक, असर से मगरिब, हाँ, बस सब दर्द खत्म हो गया। जी, ऑपरेशन हुआ, टाके लगे हुए थे, जब जख्म भी सूख गया और तबीयत बिल्कुल हल्की है। कराची से आए हैं? हाँ, अच्छा माशा। चेहरे का जख्म है, टांके लगे हुए हैं और कमजोरी, तो जब से मैं आया हूं सब ठीक हो गया। जरा सद पुछते तैं दिल बरदा, मैं हाजिर खिदमत फट थी ना, कमरुल वेंदे घर भुल वेंदे, सब हाल हवाल तो चट थी ना, तेरे इश्क दे घुंघरू पा पाते, वदा नगरी नगरी नचदा हां, मैं गैर निमी ना धिकड़े दे, तेरे दर्दा सांवल नट थी ना। सुना है दरे यार पे बड़ी धूम है, वहां आशिकों का हुजूम है। जी, कहने लगे मौलाना अफ्तार तौसी साहब जब फौत हुए थे तो हमारे दोस्तों ने कहा कि उनकी कब्र से खुशबू आ रही है। मैं गया, आ रही थी, आज वही खुशबू यहां आ रही है जो मैंने वहां सूंघी थी। जी, ना इस वक्त दरूद पाक के बारे में बताओ, बैठ जाओ। आपने बहुत पाया, आप अपने फायदे बता रहे हैं जब से तस्बीह खाने जुड़ा हूं, इस वक्त सिर्फ दरूद पाक के बारे में। जी, जी, दिल की मसरत और रूहानी सुकून मिला। जी, दिल को सुकून मिला। जी, 11 साल पुराने मुकदमात थे। जुमेरात के दिन जब यहां पहुंचा तो पता चला कि मुकदमात खत्म हो गए। जी, तीन साल पहले किसी गुनाह में मुब्तला था, मेरे और अल्लाह का मामला था, छोड़ना चाहता था, छोड़ नहीं सकता था। कल से ऐसे महसूस हुआ कुछ था ही नहीं। झांग से आया हूं, तस्बीह खाने में गया, 5 लड़के हैं, उन सब ने मना किया कि बूढ़े हैं ना जाएं, कमजोर हैं, लेकिन यहां आके माशाअल्लाह यहां फिर पहुंच गए और सुकून मिला। एक दिन पहले आ गया मेरा हुण हरानी वे मैंने एक दफे से बंदे से कहा, मैं क्या हरण है कि हकीम साहब लाइसेंस गिनना पोसी ना करो हिरन का लाइसेंस लेना पड़ता है ना। मैंने ऐसे कह दिया, मैं क्या तू हरा नहीं है, लाइसेंस लेना पड़ेगा मजाही आदमी था। मैंने एक बंदे से कहा क्या खाएगा, कहने लगे आप मुझे कहें मेरा सर ना खा, बाकी हर चीज खाओ। जी, दिल दिमाग रोशन हो गया। जी, दिल को सुकून मिला। बैठे, तशरीफ रखें। जी, बैठे, तशरीफ रखें। है जी, गदूद का मसला था, पेशाब बार बार आ रहा था। जब मैं हवेली में आया, अब गदूद भी ठीक होगा, जो और बार बार पेशाब आ रहा था वो भी ठीक हो गया। जी, हाँ, खाना दबा के खाया। हाँ, कहां से आए? बालाकोट से, मानसेहरा से। कहते हैं मेरे मैदे में तकलीफ थी, दर्द था, परेशानी थी, यहां आया तो खाना भी दबा के खाया। ये दबा को लफ्ज जोर से किया। अच्छा, लाहौरिया कहता ना तो मुझे परेशानी ना होती।
کیونکہ ان کا سبجیکٹ یہی ہے. لاہوریا کہتا نا کانا دبا کے کھایا تو کوئی مجھے پریشانی نہ ہوتی کہ کوئی مسئلہ نہیں. انہاں دا دھیتا پتے تھی میں دھیتا پتے تھی میں. بھائی بالا کوٹ والے نے کہا تو مجھے حیرت ہوئی کہ یہ بھی دبا کے کھاتے ہیں. جی کہتے ہیں راز کو درود پاک تصور کر کے پڑھا تو روضہ اطہر کی جالیاں کھلی، اندر گیا، روضے کے اندر گیا، آقا کا دیدار کیا اور شیخین کا دیدار کیا. جی ہاں جی پچھلے ماہ والدہ فوت ہو گئیں، ان کو ہدیہ کر کے نیت سے پڑھا. آگے بولیں. بھائی کوئی فائدہ ہوا؟ نور دیکھا، تصور کر کے پڑھا تو سارا نور دیکھا. جی اور بولے جی. کہاں سے آئے ہیں؟ جو بوڑھی بازو میں درد تھا، میں گیا جبوڑی ان کے پاس. وہاں ایک پاگل خانہ ہے جس میں پاگل ہیں. میں ان کو ساتھ لے کر گیا. ان اللہ والوں کے گھر میرا قیام تھا. اب بھی روز کہتے ہیں ہمارے گھر، ہر بندہ کہتے ہیں ہمارے گھر آ. کیا کروں، کس کے گھر جاؤں؟ بڑا ٹھنڈا سرسبز علاقہ. پاگل خانے گیا. جب پاگل خانے گیا تو میں نے کہا میں ان سے دعا کرواؤں. بے بس ہیں، تقدیر نے ان کی عقلیں چھین لی. حدیث میں نہیں آتا بیمار سے دعا کرائیں؟ حدیث میں آتے ہیں کہ بیمار سے دعا کرائیں. تو ان کے ایک دوست ہیں، وہ وہاں ملازم ہیں. تو لالا تو ادو بابو وہ کہتے ہیں وہ بھی خود آدھا پاگل ہو گیا ہے. پاگلوں کے ساتھ رہتے رہتے وہ خود آدھا پاگل ہو گیا بیچارہ. تو ان کو ساتھ لے کے ہمیں گیا اور میں نے پاگلوں کو باہر سے، اندر سے تو پنجرے لگے ہوئے تھے، جالیاں لگے تھے، باہر سے میں نے انہوں نے اکٹھا کیا. تو میں نے سے کہا میرے لیے دعا کرو. اب یقین جانیے پاگلوں نے جو میرے لیے دعا کی نا، اور میں اللہ سے کہہ رہا تھا مولا تو پل میں مجھے پاگل کر دے، عقلیں چھین لے، شعور چھین لے، احساس چھین لے، سینس چھین لے، تیری تقدیر ہے. واللہ غالب علی امرہ، تیرا امر غالب ہے. مریضوں سے میں دعا کرا رہا ہوں اور تیرے حبیب سے میں نے سنا ہے کملی والے سے کہ مریضوں سے دعا کرواؤ قبول ہوتی ہے. میں نے ان پاگلوں سے دعا کرائی. وہاں بہت بڑا ڈاڈر میں پاگل خانہ ہے. پہلے اصل میں سینیٹوریم تھا، ٹی بی کا ہسپتال بنایا تھا انگریز نے جب ٹی بی عام تھی. جیسے گلاب دیوی کا ہسپتال لالا لاجپت رائے ہندو نے بنایا تھا. اب وہ پاگل خانہ ہے. دعا کرائی میں نے ان سے. یہاں آگے ایک گاؤں ہے، یہاں جس میری دائیں طرف مجھے پتا چلا کہ ایک درویش ہیں، ان کا بیمار ہے. میں ان کے گھر گیا، ان کے گھر جا کے میں نے دیکھا نا، میں کہا آخری وقت ہے. اللہ والے تھے، بہت بڑے اللہ والے تھے. حسبی نسبی آل رسول تھے، عالم تھے، حافظ تھے، قاری تھے، لیکن ایک جگہ مزدوری میں بڑھاپے میں روٹیاں لگاتے تھے. مانگنا نہیں، سوال نہیں کرنا. عاجز تھے.
مجھے کہنے لگے ابھی بھی پاک ہوں، میں ناپاک نہیں ہوں، اور ابھی بھی میں جو ہے تیمم کر کے نماز پڑھتا ہوں، بس اوپر سے رمضان آ رہا ہے اس کا فکر ہے روزے رکھ لوں۔ میں نے کہا بابا تو جنت میں جا کے روزے کھولے گا، جنت میں روزے ہے ہی نہیں۔ تو میں نے ان سے کہا میرے لیے دعا کر دے۔ اس نے جو ہاتھ اٹھائے نا، ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ فرشتے جمع ہیں، جبریل جمع ہیں، اور سارے آمین کہہ رہے ہیں۔ پل پل دعاؤں کے محتاج ہیں، پل پل دعاؤں کے محتاج ہیں۔ کوئی دعا کا موقع ایسا نہ ہو جو میں گنوا بیٹھوں اور میں دعا کے موقع کو ضائع کر بیٹھوں۔ جی کہاں سے آئے؟ کہاں سے آئے؟ کراچی سے آئے۔ 7 گولیاں ہارٹ کا پیشنٹ ہوں، 7 گولیاں کھاتا ہوں۔ میں نے اس کھانے کا تجزیہ کیا ہے کہ ایسے نوری سادہ لقمے ہیں کہ میری 7 گولیاں چھوٹ گئی، میں گولیاں نہیں کھاتا۔ یہ کہا؟ اب بولے، اب بتائیں۔ جس کے دل میں قدردانی ہوتی ہے وہ جذبے یہ لے کے آتا ہے، اور جس کے قدردانی نہیں ہوتی وہ بیٹھ بیٹھ کے غلطیاں چنتا ہے، اعتراض کرتا ہے، اور اعتراض کرنے والا سدا محروم رہتا ہے۔ جی میرا جاب ہے، 12 گھنٹے کی ڈیوٹی کر کے آیا تھا، پھر رات لاہور کا سفر کیا، یہاں پہنچا، تھکا ہارا ہوا تھا، اور جب درود پاک پڑھا تو سب جسم ہلکا ہو گیا اور طبیعت میں سکون آ گیا۔ اور جب بھی رات کو آنکھ کھولی زبان پہ یہی درود پاک تھا۔ کہنے لگے یہ اونچی نیچی زمین تھی، ہمارے وہاں بیڈ میٹرس لاہور پر، جو یہاں ملا وہ وہاں نہ ملا۔ یہ ایک بات اور بتاؤں، ایک انوکھی بات ہے، بتاؤں آپ کو۔ ہمارے پاس ہماری زندگی میں ایک وقت آئے گا، اور وہ وقت ہوگا نزاع کا، آخری ایک وقت ہوگا۔ اب اس آخری وقت کے ایک لمحے کو میں بتانا چاہ رہا ہوں، اسے غور سے سمجھیں ذرا۔ وہ کیا ہے؟ آپ نا اچانک کوئی چیز ہو، مثلا آپ گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں، آگے اچانک کوئی گڑھا آ گیا، بڑا سا پتھر آ گیا، کنکر آ گیا، تو ایک آواز نکلتی ہے، نکلتی ہے۔ یا آپ جا رہے ہیں تو دروازہ ادھر سے اس نے کھولا، ادھر سے آپ نے کھولا، اچانک آمنا سامنا ہوا تو ایک آواز بے ساختہ نکلتی ہے۔ نکلتی، اچانک میں کوئی آواز نکلتی ہے، اچانک میں جو آواز نکلتی ہے ہوتی ہے موت، ایسی اچانک آئے گی، ایسے اچانک موت آئے گی، اور اس وقت جو آواز نکلے گی وہی خاتمہ بالخیر ہوگا یا خاتمہ خراب ہوگا۔ یہ بات پہ غور کیجیے گا، کیونکہ اچانک آئے گی، اس لیے ہر میت کی 2 چیزیں کھلی رہ جاتی ہیں، ایک منہ ایک آنکھیں۔ وہ کیسے؟ میری طرف دیکھیں، ایسے حسرت سے نا، آپ حیرت سے کوئی چیز دیکھیں نا، تو اب بھی حیرت کر لیں تو آپ کی منہ اور آنکھیں دونوں کھلی رہ جاتی، ہاں کھلتی ہے۔ ایسی جنت کے مناظر یا خدا نہ خواستہ جہنم اور جہنم کی ہولناکیاں ہیں، ایسی اس کا بس منہ کھلا رہ جائے گا۔ اس لیے ہر میت کی آنکھیں بھی بند کرنی پڑتی ہیں اور منہ بھی
بند کرنا پڑتا ہے. ایک اچانک ایسے منظر آئے گا، اس ساری عمر سنتا رہا، آج وہ منظر حقیقت بن کے سامنے آ گیا. اور اس وقت ایک بول ہوگا، کیونکہ اچانک وہ چیز آئی ہے نا، تو اچانک میں ایک چیز آئے گی، ہو کیا، یا اللہ، یا کلمہ، یا درود. یہ جو حضرات کہہ رہے ہیں نا کہ ہم رات کو سوتے ہوئے بھی وہ درود پاک ہماری زبانوں پہ جاری تھا، میں ان کو کہتا ہوں خوش قسمت ترین انسان ہو کہ موت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا فرمان ہے. حیدر کرار ابو تراب فرمایا النوم نصف الموت، نیند آدھی موت ہے، اور جس کی آدھی موت میں بے ساختہ اسے درود پاک زبان پہ ملا، سمجھ لے انشاءاللہ خاتمہ ایمان پہ. اور دوسرا، اگر آپ کو اچانک کوئی افتاد آئی، گاڑی جا کے کہیں لگی یا لگ رہی تھی، یا آپ کہیں گر رہے تھے، اور اچانک یا کریم، یا اللہ، یا رحمان، حسبی اللہ، بسم اللہ، یہ لفظ اچانک منہ پہ ہیں تو بڑے خوش قسمت ہیں آپ. سمجھ لیں کہ مشق تیاری ہو رہی ہے موت کی، اور موت کا نظام بہتر ہو رہا کہ اچانک لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون. قرآن کہتا ہے نہ ایک لمحہ آگے ہوگا نہ ایک لمحہ پیچھے ہوگا، اچانک ایسی جھٹکا لگے گا، اور اچانک جھٹکا لگتے ہی وہی نظام ختم ہو جائے گا. اور اگر جس کے منہ پہ وہ بول ہوگا پھر وہ اچانک نکلے گا، اور میرا اللہ کہے گا اچھا میرے نام کو لے کے آیا ہے، جا اس کو میرے مہمان خانہ میں. اور اللہ کا مہمان خانہ جنت ہے، اور اللہ کا جیل خانہ جہنم ہے. کتنی طاقتور بات، آپ سب نے بات بتائی، سب کی سن رہا، پر جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم سوتے ہوئے رات کو آنکھ کھولی تو صلی اللہ کے ترانے تھے، یہ کمال چیز ہے اور یہ انوکھی چیز ہے. کمال ہے اور یہ انوکھی چیز ہے، اور یہ بہت سعید اور سعادت مند چیز ہے. حضرت امام زین العابدین شہنشاہ ولایت، شہنشاہ آل بیت، آخری وقت جب تھا آنکھیں بند تھیں تو لوگوں نے سمجھا شاید غفلت میں چلے گئے، ایسی آنکھیں بند. تو ایک صاحب نے ہاتھ ہلایا، کہا یا سیدی، یا مولائی. آنکھیں کھولی، فرمایا اب میری راہ میں کوئی حائل نہ ہو، ہٹ جاؤ، اب اس اللہ کے ساتھ حاضری ہے، اب اس سے باتیں کرنے دو، اب میرے راز و نیاز کا وقت ہے، ہٹ جاؤ، پرے ہو جاؤ. ہاں، رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ قبر میں گئی نا تو منکر نکیر آئے، من ربو کا، کہنے لگا تم بتاؤ تمہارا رب کیا ہے؟ 1.5 ہاتھ نیچے آئی ہوں، میرا رب ہی بھول گیا ہے. بس 1.5 ہاتھ مٹی کے نیچے آ کے میرا رب ہی بھول گیا ہوئے چاہیے. یہ وہ لوگ تھے جن کے دلوں میں اتر گیا تھا. یہی میں چاہتا ہوں کہ یہاں کی تنہائیوں کو غنیمت سمجھے، یہاں حویلی کی تنہائیوں کو غنیمت سمجھے. نہ موبائل نہ باتیں. میں ابھی اوپر گیا، بلڈنگ کے اوپر سارا چکر لگایا، کچھ سو رہے، کچھ پڑھ رہے، کچھ باتیں کر رہے، کچھ موبائل نہیں. اس کو غنیمت سمجھیں، ان تنہائیوں کو غنیمت سمجھیں، اور پل پل کو، لمحے لمحے کو، زبان کو جاری کریں. اللہم صلی علی محمد بعدد کل دائن و دوائن وبارک وسلم. اور اللہم
تو آپ نے پڑھتے ہی نا، جب بندہ اللہم پڑھتا ہے عرش کے سارے پردے ہٹ جاتے ہیں اور میرا اللہ انتظار میں ہوتا ہے. اور اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی چھوٹا سا بچہ اماں اماں کہے تو اماں فوراً جھانکتی اور توجہ کرتی ہے کہ کیا کہتا ہے، کیا چاہتا ہے، کیا درد ہے، کیا غم ہے، کیا الجھن ہے، کیا مسئلہ ہے. اس طرح جس وقت بندہ صرف اللہم کہے، سارے اللہم بس کہتا ہے نا، ہمیں اللہ اپنی 70 ماؤں سے زیادہ محبتوں کے پیکر لے کے کہتے ہیں میرے بندے مجھے پکارا، ساری دنیا مجھ سے دور ہوئی، تو نے مجھے پکارا، بول کیا مانگتا ہے. تو آگے کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، میرے حبیب پہ رحمتیں، برکتیں، سکینہ، عطائیں، سلامتیاں اور بھیج. اچھا میرے حبیب سے تجھے اتنی محبت ہے، میری معشوق میرے محبوب سے تجھے اتنی محبت ہے. اس لیے درود پڑھنے والا اگر بد نیت بھی ہے، دکھاوا بھی ہے، کھوٹ بھی ہے، پر درود واحد عبادت ہے. میرا اللہ کہتا ہے میرے حبیب کا تذکرہ اور ہے، چاہ قبول ہے، قبول ہے، قبول قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے. ابھی تو ایک دن ہوا ہے، یہ کمالات آپ پہ کھلنا شروع ہوئے ہیں. کوئی کہتا ہے میرا کیا ملا، کیا بسم، کیا مسئلہ حل، کیا مشکل دور، کیا نور، کیا سرور، کیا زیارتیں، کیا راحتیں، کیا برکتیں، کیا عطائیں. ابھی اس سے دوستی لگا کے دیکھ تو صحیح. ابھی تم طفل ناداں ہو، کہیں کھو دو گے دل میرا. ابھی تم طفل ناداں ہو، کہیں کھو دو گے دل میرا. تمہارے ہی لیے رکھا ہے، لے لینا جمع ہو کر. ابھی تو میں نے، آپ نے، ہم نے ابھی پہلا ہی قدم ڈالا ہے، اور یہ عالم اور یہ برکت ہے. میں کون سا اپنی ذات سے آپ کو جوڑ رہا ہوں؟ میں کون سا کہتا ہوں میری ذات سے جڑو گے تو ملے گا؟ ارے میں اللہ اس کے حبیب سے تو جوڑ رہا ہوں. دیکھو بات سن، ہمارے ہاں ایک پاپا جی ہوتے تھے. ہمارا یہ شہر چھوٹا ہے، میونسپل کمیٹی ہے، کارپوریشن نہیں ہے. تو میونسپل کمیٹی میں ایک بابا جی ہوتے تھے، ان کے ہاتھ میں گھنٹی ہوتی تھی، ایسے ایسے گھنٹی بجاتے تھے. پھر میں نے آخری وقت میں دیکھا تو وہ ہاتھ میں گھنٹی نہیں ہوتی، پھر ہاتھ ایسے ہل رہا ہوتا تھا. اور گھنٹی بجا کے وہ کہتے تھے کہ بھئی اے سی صاحب نے یا فلاں افسر نے کہا ہے کہ یہ قانون ہوگا، یہ ہوگی، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا. اب ایک میراثی ہے، یہاں رہتا ہے، اس کے گلے میں ڈھول ہوتا ہے اور وہ اعلان کر رہا ہوتا ہے مدینے والے کا در کا میراثی ہوں، انہی کے پیغام فقط میرا ہاتھ چل رہا ہے، انہی کا مطلب نکل رہا ہے. مجھے نہ دیکھنا، مجھے نہ دیکھنا، میں ڈاکیا ہوں، یہ دیکھنا کہ پیغام کس کا ہے. مجھے نہ دیکھنا، میں ڈاکیا ہوں، یہ دیکھنا کہ پیغام کس کا ہے، اس پہ مہر کہاں کی ہے، سٹیمپ کہاں کی ہے. مجھے کہاں دیکھو گے؟ میں آئیڈیل نہیں ہوں، میں آئیڈیل نہیں ہوں، میں نمونہ نہیں ہوں. میں بھی آپ کی طرح سیکھنے والا ایک طالب علم ہوں. ہم بیٹھے ایک دوسرے کے ساتھ اپنا سبق یاد کرا رہے، سبق کی یاد دہانی کر رہے. مجھے نہ دیکھنا. ابھی تو یہ ایک دن سے درود پاک کا کمال شروع ہوا ہے، درود پاک کی برکات شروع ہوئی ہیں. ہماری نسلوں میں یہ درود سارا دا رات میں نے دا کو کھولا تھا نا، اللہم صلی علی محمد بعدد کل دائن، سارا دکھ، تکلیفیں، مشکلیں، پریشانیاں، کھوٹ، روگ، اندر کے رذائل، خبائث، اندر کی غلاظتیں، خباثتیں، نجاستیں، سب دھو کے رکھتے، دھو کے رکھتے. ہمارے پشاور کے ایک صوبے کے بہت بڑے افسر ہیں، تو وہ مجھے کہنے لگے کہ جیل میں چلیں وہاں درس کرنے. ٹھیک ہے، وہاں کے بڑے افسر ہیں، بہت بڑے، اب بھی ہیں، صوبہ سرحد کے. تو مجھے جیل میں لے گئے.
کوئی انگریز دور کی بڑی جیل ہے پشاور میں، ایک گیٹ کھولا، دوسرا گیٹ کھولا، پھر ہم جیل میں گئے. میں نے جیل میں دیکھا، دائیں دیکھا بائیں دیکھا. ایک دفعہ مجھے درس کا موقع ملا میلسی کی جیل میں، جوڈیشل، وہ چھوٹی ہے. ایک دفعہ یہاں ملا، ایک دفعہ اور ملا، لیکن پشاور کی جیل بہت بڑی جیل. میں نے ایک چیز وہاں دیکھی، انہوں نے مجھے سارا وزٹ بھی کرایا، سپرنٹینڈنٹ جیل بھی تھا وہ، کیونکہ یہ ان سب کے بڑے تھے افسر. انہوں نے میں نے عجیب بات دیکھی، وہ یہ دیکھی کہ جیل میں سب سے زیادہ تسبیحاں، نماز، قرآن، ذکر، سجدے، اللہ، رونا، مانگنا. کوئی بدبختی ہوگا جو جیل میں جا کے اللہ سے مانگنا نہ سیکھے تو. کیوں؟ بے بسی کی آخری زندگی ہے وہاں، بے بسی کی آخری زندگی، بے بسی کی آخری زندگی. تو اچھا، جو بندہ بے بسی سے پہلے اپنے آپ کو بے بس کر لے، جیسے آپ نے اپنے آپ کو حویلی میں قید کر لیا ہے، اور بس موبائل سے بھی اور جو پھرنے پھرانے سے بھی اپنے آپ کو بے بس کر لیا ہے. میری بات کو غور سے سنیے گا، اللہ ایسی بے بسی کے لمحوں سے اسے انشاءاللہ بچائے گا. میرا اللہ کیا جانتا ہے نا، اس نے اپنے آپ کو پہلے بے بس کیا تھا، جبکہ اس کے بس میں تھا ادھر بھاگ ادھر دوڑ، وہ کر وہ کر. اس نے اپنے آپ کو خود بے بس کر دیا. ٹانگ میں درد ہے، تھکا ہوا ہے، جی چاہتا ہے گپ شپ کرو. یہاں ہمارے ہاں ایک جگہ ہے گاؤں، وہاں کے ایک ذمہ دار ہیں، حج پہ گئے. حج میں جب گئے 2-3 دن کے بعد کہنے لگے، اپنے بیٹے سے خدمت کے لیے ساتھ گئے تھے، اسے گالیاں بھی بہت دیتے تھے، اسے گالی دے کے کہنے لگے، وہ میرا ہاں اور پھٹ ویسیا، میں مر ویسا، میرا سینہ پھٹ جائے گا، میں مر جاؤں گا. کوئی میرے کہتے گول، وہ بیٹا سمجھ گیا. بیٹا گیا تو اپنے علاقے کا ایک بندہ تھا، مزدوری کرتا تھا، اس کو لباس لے گیا، اس سے جا کے ملا، گپ شپ کی، گالیاں دیں، گندی مثالیں سنائیں. گھنٹہ ڈیڑھ کرنے کے بعد پودا کہہ رہے بھائی ہون کو جاڑے کاٹھ ویسا میں، سمجھ آئی، کچھ دن اور نکال جاؤں گا. کیونکہ اس کے مزاج کی گپ شپ بات چیت وہ ملی ہی نا. اب وہ بندے سے جا کے اس نے وہ گپ شپ بات چیت ساری گالیاں وغیرہ کہنا کچھ دن میں نکال جاؤں گا. پھر اس کو ہفتے ڈیڑھ کے بعد، کچھ دنوں کے بعد، پھر اس نے اور بندے ڈھونڈ لیے، ابے کو لے جاتا تھا، اور اس طرح ابا پھر حج کر کے آ گیا. یہاں آپ میں کسی کا ذوق باتوں کا، کسی کا سونے کا، کسی کا چلنے کا، کسی کا کھانے کا، کسی کا پینے کا، ہر معاملے میں اپنے آپ کو بے بس کر دیا. آج آخری دن ہے، آخری رات ہے، بچا کون سا ٹائم، کون سا ٹائم بچا ہے؟ باقی بے بس کر دیا. اوپر سے اچھی نظام دیکھ رہا، میرے بندے نے اپنے آپ کو بے بس کر لیا. میرے من میں تھی بڑی چاہتیں، میرے دل میں تھی بڑی لذتیں. اس کے اندر چاہتے بھی ہیں، اس کے اندر لذتیں بھی ہیں، انہیں ساری چاہتوں اور لذتوں میں بے بس کر دیا. تو اللہ کہتا ہے فرشتوں کو، فرشتوں لکھ لو، اس وقت جب یہ آخری لمحے کا بے بس ہوگا، میں اس کو اس بے بسی کا صلہ دوں گا، اور امانت رکھ لیے میں نے یہ بے بسی اس کی، اس وقت اس کو بڑی بے بسیوں سے بچاؤں گا. ہائے ہائے، آپ کو کیا خبر کہ آپ یہاں 2 دن جو رہ رہے، 2 لمحے جو رہ رہے، 2 قدم جو رہ رہے، سبحان اللہ، پکا پکایا مل رہا، سارے نظام مل رہے، اللہ آپ کو آپ کے مقدر نصیب کا کھلا رہا. میں کہاں کھلا رہا؟
میں نے رات بھی کہا تھا کہ یہاں جو آپ کھا رہے اپنے نصیب کا، نہ صدقہ نہ خیرات نہ زکوٰۃ اور نہ رزق حرام ہے، دعویٰ نہیں کرتا پر رزق حرام نہیں، کیوں؟ صدقہ زکوٰۃ خیرات مالدار نہیں کھا سکتے، وہ تو غربا کا حق ہے۔ بے بسی اگر چاہتے ہیں کہ نسلوں میں بے بسی نہ ہو، یہاں سامنے ایک چوک ہے، میں وہاں کھڑا تھا، مجھے کہنے لگے حکیم صاحب میں نے دیکھا، کہنے والی بڑے لوگ تھی کہ وہ پچھڑے دینی وے، میں پہچانتا نہیں۔ مجھے ایک بندہ کہنے لگا جی اب تو آپ مالدار ہو گئے، میں کہا تجھے پہلے کس نے کہا تھا میں غریب ہوں؟ دیکھو کہیں آنکھیں نہیں ادھی مار کو بھی دسا۔ تو خیر، تو مجھے کہنے لگا کہ آپ سنتے نہیں۔ اس نے نا سائیکل پہ ایک پنجرا رکھا ہوا تھا جس میں کبوتر تھے، لگا دعا کریں میری آج جوڑی بک جائے، میں نے گھر گھی اور چینی لے کر جانی ہے، اور کہا آپ مجھے جانتے نہیں؟ میں کہ نہیں۔ کہتے فلاں کا نام سنا؟ ہاں وہ تو میرے والد کے جاننے اسی کا بیٹا ہوں۔ آپ تو بہت بڑے علاقے کے بڑے چودھری نمبردار فلاں تھے۔ کہنے لگے سب ختم ہو گیا اور میں بے بس ہو گیا ہوں، کچھ نہیں رہا، کچھ نہیں رہا۔ جو بندہ اپنے آپ کو اللہ کے لیے اور اس کے حبیب کے درود کے لیے بے بس کر دے گا، اور دن رات دل میں آ رہا سو جاؤں، لیٹ جاؤں، ٹیک لگا لوں، باتیں کروں، ادھر بھاگوں ادھر بھاگوں ادھر بھاگوں، اور بے بس کر لے گا، رب اس کو بڑی بے بسیوں سے بچائے گا۔ ہمارے ایک بزرگ تھے مخدوم سید کبیر الدین رحمت اللہ علیہ، وہ مجھے واقعہ سنانے لگے کہ میں ایک جگہ، ایک بہت بڑے افسر تھے، ان کا ڈرائیور تھا، انہوں نے بیٹی کی شادی چاندی کے لڈو بنوا کے رکھے ہوئے تھے، لڈو چاندی کے، اور ایک ان میں سے میاں بیوی میں ایک مر گیا شوہر، تو ماں روتی رہی بیوی کہ ہمیں کن کے سہارے پہ، دوسرے دن وہ بھی مر گئی اور وہ لڈو بھی لٹ گئے اور ان کا سب کچھ ختم ہو گیا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، لیکن یاد رکھنا جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو بے بس کر دے، اپنے لفظوں کو، اپنے لہجوں کو، اپنے حرفوں کو، اپنے لفظ بے بس کر دے، بے بس کر دے، میرا اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے تجھے اور تیری نسلوں کو بے بسیوں سے بچاؤں گا۔ یا آپ قبلے رخ بیٹھے ہیں نا، قبلہ رخ سامنے ہی اچ شریف ہے، تسی اچے، توڑی ذات اچھی، تسی وچ اچاں دے رہندے، اسی کسوری، سڑی ذات کسوری، اسی وچ کسور دے رہندے۔ بڑی ولایت کے شہنشاہ ہے یہاں، پورے بر صغیر میں سادات کا شجرہ اگر یہاں سے ہے تو وہ شجرہ ہے سادات، اگر نہیں ہے تو وہ جھوٹے سید ہیں۔ پورے بر صغیر، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، سورو اتنی اونچا۔ یہاں میں اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں گیا تو مخدوم سید شمس الدین گیلانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے نیک تھے، گدی نشین تھے، اب ان کے بیٹے ہیں۔ مجھے آج بھی یہ لفظ یاد ہیں، بیٹھے تھے اور محبوب سبحانی، وہ حضرت غوث الاعظم کی اولاد میں سے ہیں، اپنے مزارات کی طرف ایسے اشارہ کر کے کہنے لگے ان کی کمائیاں بیٹھے کھا رہے ہیں، اور ان کی کمائیوں میں ان کا ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ وہ فرماتے تھے اپنے مریدین کو، ان کے بڑے جن کی طرف اشارہ جن کے مزارات کی طرف کیا، ایک لفظ فرماتے تھے میری خانقاہ میں آئے ہو نا، اپنے آپ کو بے بس کر لو، اللہ تمہیں بڑی بڑی بے بسیوں سے اور نسلوں کو بے بس ہونے سے بچائے گا۔ غربت کی بے بسی، بیماری کی بے بسی، فقر کی بے بسی، رشتوں کی تنگی کی بے بسی، اور مسائل، گھریلو الجھنیں، میاں بیوی کی لڑائیاں، ناچاکیاں، قرضے، حالات، مسائل، مشکلات، پریشانیاں، ناکامیاں، یہ بے بسیاں ہیں۔ اللہ ان بے بسیوں سے بچائے گا۔ کیوں؟
اللہ سب سے بڑا قدردان ہے۔ میرا اللہ کہتا ہے میرے بندے تو نے فلاں وقت میں میری خاطر بے بس ہو گیا تھا، آج وقت ہے تیری آزمائش کا کہ میں تجھے بے بس کر دوں، پر تجھے پتہ ہی نہیں ہے میں نے تجھ سے آزمائشیں ٹال دی ہیں اور تجھے بے بسیوں سے نکال دیا ہے، اور تجھے پتہ ہی نہیں ہے تیری وہ حویلی کی عبادت اور درود پاک کا کروڑوں لاکھوں پڑھنا میں نے تجھے نوٹ کرتا رہا، تیرے دل میں امنگ بھی تھی، چاہتیں بھی تھی، تھکن بھی تھی، زوال بھی تھا، خمار بھی تھا، نیند بھی تھی، اور وسوسے بھی آتے تھے، اندر سوچے اعتراض بھی آتے تھے، تو نے ساری چیزوں کو چھوڑ کے اپنے لیے اپنے آپ کو میرے لیے بے بس کر دیا تھا۔ جا تجھے آج بڑے آزمائشیں آنے والی تھیں اور تو بے بس ہو جاتا ہے، دعا کہ آتش عشق میں تو بھی میری طرح جلا کرے، نہ نصیب ہو تجھے ہنسنا تیرے دل میں درد اٹھا کرے، تیرے سامنے تیرا گھر جلے، تیرا بس چلے نہ بجھا سکے، تیرے سامنے یہ بے بس ہے، تیرے سامنے تیرا گھر جلے، تیرا بس چلے نہ بجھا سکے، میرے دل میں ہے یہ دعا کہ گھر تیرا جلا کرے، یہ بے بسی ہے کہ تیرے سامنے تیرا گھر چلے، تیرا بس چلے نہ بجھا سکے۔ اللہ ایسی بے بسیوں سے بچائے گا۔ اس درود سے محبت کریں، اس درود سے پیار کریں، اس درود کو اپنی محبتوں الفتوں میں لے آئیں۔ ابھی آپ حضرات نے اتنے نفع، اتنے فائدے، اتنے کمالات بتائے ہیں، یہ تو ابھی عشق کی ابتدا ہے، ابھی تو پیار کا پہلا قدم ہے۔ ابھی درود پاک جب کھلے گا، جیسے میں نے کہا تھا آپ سے کہ حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ خواب میں خود ان سے پوچھ لینا، اور میں نے خواب کا باقاعدہ عمل بتایا تھا، یاد ہے نا، کہ ان سے خود پوچھ لیں کہ حضور آپ نے کون سا درود پڑھا تھا، اجمیری بادشاہ سے خود پوچھ لیں۔ میں نے دلائل الخیرات درود پاک کی صدیوں پرانی ایک کتاب ہے، اس کے میں نے خود حوالے دیے تھے، ان سے بھی آپ خود پوچھ لیں خواب میں، اور میں نے آپ کو ایک چھوٹا سا مختصر سا عمل بتایا تھا کہ یہ عمل کر لو اور خواب میں آنکھوں سے دیکھ لیں، یہ عمل کر لیں، آنکھوں سے دیکھ لیں، بے بس کر لیں اپنے آپ کو، بے بس کر لیں، بڑی بڑی بے بسیوں سے بچا دے گا، ہائے ہائے بڑی بڑی بے بسیوں سے بچا دے گا۔ مدینہ منورہ میں ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے میرے گھر کھانا قبول کرے، میں نے کہا میں دعوتیں نہیں، میں تو ایک نماز کا حساب لیتا ہوں کہ اتنے لاکھ خرچ کیا رہا ہوں، ایک نماز کتنے میں پڑتی ہے، میں ہوں تاجر، کتنے میں پڑتی ہے ایک نماز، کتنے میں پڑتی ہے۔ میں اس کے گھر گیا تو میں نے کچھ ہدیے لے لیے، مجھے پتہ ہے مزدور آدمی ہے، مجھے کہنے لگا یہ ہاتھ دیکھیں آپ نے، ہاتھوں میں زخم تھے اور مرہم کوئی لگائی ہوئی تھی، میں نے کہا دیکھے تو ہیں ہاتھ، مرہم لگائی، کہنے لگے کہ میری زندگی میں آج تک میں نے بلاک نہیں اٹھائے تھے، وہ بلاک جو ہوتے ہیں بڑے بھاری، کبھی نہیں اٹھائے تھے، بس تقدیر نے کوئی ایسا پلٹا کھایا، لاہور کے فلاں ایم این اے کا نام سنا، وفاقی وزیر بھی رہے ہیں فلاں دور میں، ہاں میرے والد تھے، گلبرگ میں ہمارا بہت بڑا گھر تھا، بہت حکومت اقتدار، فلاں وزیر اعلیٰ، فلاں وزیر اعظم، فلاں ہمارے گھر میں دعوتوں میں آتے تھے اور ہمارے گھر راتیں گزارتے تھے، سب لٹ گیا، کچھ نہ بچا، نازک ہاتھ ہیں، کالجوں یونیورسٹیوں کا پڑھا ہوا ہوں، آج تک ہم نے جھاڑو نہیں اٹھایا، گلاس ہی نہیں اٹھایا، یہاں بلاک اٹھاتا ہوں، صبح سے لے تک شام تک کمر دوہری ہو جاتی ہے، درد کی گولیاں کھاتا ہوں، پھر وہ درد کی گولیاں مہنگی ہیں، وہ ریال درد کی گولیوں میں لگاؤں یا روٹی میں لگاؤں، وہ نہیں کھاتا، اور بے بس ہو گیا، بے بس ہو گیا، بے بس ہو گیا۔ بعض اوقات اقتدار، مال، دولت،
بھول جاتا ہے کہ کبھی کسی فقیر کے راہوں میں اور اللہ اس کے حبیب کی محبت میں بے بس ہو جا، رب تیری نسلوں کو اور تجھے بڑی بڑی بے بسیوں سے، بڑی بڑی بے بسیوں سے اور بڑی بڑی مجبوریوں سے اللہ بچا کے دکھائے گا، بڑی بڑی بے بسیوں سے اور بڑی بڑی مجبوریوں سے اللہ بچا کے دکھائے گا۔ اللہ والو، یہ بے بس یہاں پڑے ہوئے ہو، کیا خبر کہ کیا فیصلے کرا کے جا رہے ہو، کیا خبر کیا دولتیں، عزتیں، مرادیں اور خیریں جھولیاں بھر کے جا رہے ہو، کیا قسمت والے ہیں، کیا آپ نصیب والے ہیں، کیا کچھ لے کر جا رہے ہیں۔ بس میں بھی دیوانہ ہوں، میں نے کہا تھا کہ میں زیادہ باتیں نہیں کروں گا۔ کتنے گھنٹے ہو گئے؟ 1.5 گھنٹہ ہو گیا۔ اللہ اللہ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ بس ہماری باتیں ہی ہیں مولا، باتیں تو باتیں ہی ہوتی ہیں، تیری چاہت ہوگی تو وجود ہوگا، تیرا امر ہوگا تو وجود ہوگا، ورنہ باتیں مخلوق ہیں اور تو خالق ہے۔ سخی آقا، لجپال مولا، ہماری ان باتوں کو وجود عطا فرما اور ہماری حاضری کو قبول فرما۔ تیری بندیاں اور بندے دور پریشان دیوانے ہو کے آئے پڑے ہوئے ہیں، اپنی حیثیتوں کو مٹا کے، بڑے بنگلے والے، بڑی کوٹھیوں والے، بڑے مسحریوں والے چٹائیوں پہ پڑے ہیں۔ کبھی آج تک ایسے بیت الخلاء انہوں نے دیکھے ہی نہیں تھے مولا، اپنے آپ کو انہوں نے بے بس کر دیا، بے بس کر دیا۔ اب اس وقت کی بے بسی سے بچا جب ان سے رزق چھن جائے، جب ان سے صحت چھن جائے، جب ان سے عافیت چھن جائے، یا ان کی نسلیں بھکاری، محتاج، لولے، لنگڑے، کانے، اندھے، مولا اس بے بسی سے بچا۔ سارے عالم کو، ساری انسانیت کو، اس سارے مجمع کو اور ہمارے پاس آن لائن لائیو پوری دنیا میں جو مجمع ہے ان کو سخی آقا بے بسیوں سے بچا، مجبوریوں سے بچا۔ ان کی آسیں، ان کی امیدیں، ان کی چاہتیں، ان کے درد، ان کے غم تو جانے، تو جانے اور خوب جانے۔ ان کے اندر کے اٹھنے والی آوازیں، ان کے اندر کے اٹھنے والے سوز و ساز تو جانے اور خوب جانے۔ مولا سخی آقا بے بسی سے بچا، بے بسی سے بچا۔ دنیا آخرت کی خیریں عطا فرما، برکتیں عطا فرما، عافیتیں عطا فرما اور صدا بن مانگے عطا فرما، صدا بن مانگے عطا فرما، صدا میں اس حویلی کو دائیں بائیں سے وسعت عطا فرما، ہر فتنے سے بچا، قیامت تک روشنی تابندگی عطا فرما اور مجھے اور میری نسلوں کو قیامت تک کھلانے والا بنا، کبھی نیچے والا ہاتھ نہیں اوپر والا ہاتھ عطا فرما اور میری اور میری نسلوں کی نیتوں کے کھوٹ سے ہمیں نکال دے اور نیتیں سچی کرا دے، اخلاص دے دے، کامل اخلاق دے دے۔ جس طرح آج ایک دوست کہہ رہے تھے کہ میں رات 10:30 بجے آیا، یہاں مجھے پوچھا گیا، کھلایا گیا، پلایا گیا، تیرے مہمان آئیں اور کھاتے جائیں اور کھاتے جائیں، کبھی منگتا نہ کرنا، کبھی بھکاری نہ بنانا، صدا دینے والا بنا اور دے کے نیتوں کے کھوٹ سے بچا، اخلاص 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 عطا فرما۔ میرے مخلصین خدمت والوں کو جزائے خیر دے، بیچارے دوڑ دوڑ کے ان کی کمریں دوہری ہو گئیں، میں انہیں کچھ نہیں دے سکتا مولا، تو انہیں اپنی شان کے مطابق جزائے خیر عطا فرما، اپنی شان کے مطابق جزائے خیر عطا۔
دنیا بھی آخرت بھی، عزت بھی، راحت بھی، خیر بھی، برکت بھی، راحت بھی، رحمت بھی عطا فرما۔ جو جس شعبے کی خدمت کر رہے ان کو تو جانے، ان کے جذبے بہت مبارک ہیں، میں کچھ نہیں دے سکتا، انہیں جزائے خیر عطا فرما۔ اور ہمارے اس پنڈال میں جتنی تیری بندیاں بندے حویلی میں آئے ہیں، ان کو جھولیاں بھر بھر کے دے، بھر بھر کے دے، بھر بھر کے دے۔ کسی کو نامراد نہ لوٹا، کسی کو نامراد نہ لوٹا۔ پوری ملک سے لوگ آئے ہیں، بیرون ملک سے لوگ آئے ہیں، تیری بندیاں اور بندے آئے ہیں، ان سب کو دنیا، رزق، صحت، دولت، اولاد، نعمتیں، گھر، سکون، چین، برکت، راحت، رحمت، عافیت عطا فرما۔ آخری وقت میں کلمہ نصیب کر، بری موت، بری قبر سے بچا، پوری امت کی مغفرت فرما، مغفرت فرما، مغفرت فرما۔ آمین 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 آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ وعترتہ اجمعین، آمین برحمتک یا